بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بویا اور میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا۔ ناظرین، 17 دسمبر 2022 خان صاحب کے خطاب کا انتظار ہے اور 26 نومبر 2022 راولپنڈی میں بھی خان صاحب کے خطاب کا انتظار تھا اور کہا گیا کہ سرپرائز ملے گا۔ سرپرائز ملا، اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی گئی مگر تاریخ نہیں ملی۔ تو آج کیا تاریخ ملے گی؟ کیونکہ خان صاحب کہتے نظر آئے کہ آج ہم نے تاریخ دینی ہے، یا پھر وہی یو ٹرن کی روایت جو ہے وہ برقرار رہے گی؟ اور پرویز الہی صاحب کی کوششیں جو ہیں وہ کیوں نہیں کارگر ثابت ہو رہی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش بھی ان کے سامنے آ چکی ہے؟ تو مستقبل میں کیا یہ اتحاد واقعی طور پر برقرار رہ پائے گا؟ کیونکہ اتحاد برقرار رہنے کی باتیں خان صاحب بھی کر رہے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں 30 سیٹیں بھی ہیں۔ اور اگر آج تاریخ آ جاتی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی، اور اگر تاریخ دینے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں خان صاحب تو یہ کتنی بڑی ناکامی گردانی جائے۔ اور دوسری جانب تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، حکومتی باؤنسر کیا بولڈ کر پائے گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ویٹ اینڈ سی والی پالیسی دیکھو، صورتحال کیا بنتی ہے، لیکن ABC پلان کی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا پلان ہو سکتے ہیں؟ اور ابھی حماد اظہر صاحب بھی تقریر کر رہے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی تقریر کر رہے تھے، بار بار ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی جانب جا رہا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور یہ حکومت جو ہے وہ اعلان نہیں کر پا رہی، اور بار بار ان کا یہی ایک نعرہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے پاس اور عمران خان صاحب کے پاس کوئی پلان موجود ہے اس ڈیفالٹ شدہ ملک کو چلانے کے لیے؟ تو ہمیں فی الحال خان صاحب کے خطاب کا انتظار ہے اور اسی انتظار کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں تو جناب جاوید بلوچ صاحب سینئر تجزیہ کار ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، اور خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ تو دونوں شخصیات کا بہت زیادہ شکریہ۔ جاوید بلوچ صاحب، آپ سے بات کا آغاز کروں گا۔ سر، عمران خان صاحب کی جانب سے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے؟ آج آپ کو کیا توقع ہے؟ دیکھیں، ہمیں بھی انتظار ہے کہ خان صاحب آج جو ہے وہ کیا اعلان کریں گے۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم جو آپ کو یاد ہے کہ پنڈی میں جلسہ ہوا تھا اور یہی انتظار کی گھڑیاں تھیں، اور ہم بار بار پوچھ رہے تھے کہ کب خان صاحب جو ہے وہ منظر عام پر آئیں گے اور خطاب کریں گے اور کیا سرپرائز دیں گے۔ تو آج پھر وہ سرپرائز تو نہیں، خیر ہم کہیں گے، انہوں نے پہلے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کا میں اعلان کروں گا، آج ڈیٹ دیں گے۔ اچھا، خان صاحب کا جو ہے خطاب شروع ہو چکا ہے؟ خان صاحب کا خطاب شروع ہو چکا ہے، تو دیکھتے ہیں انہیں آج کیا سرپرائز دینا ہے قوم کو، اعلان کریں گے۔ میرے خیال میں جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی جو کوششیں تھیں وہ کامیاب شاید نہیں ہو پا رہی، کہ ان کی کوشش تھی کہ مارچ تک جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں، اور رابطے بھی ان کے ہوئے تھے اور انہوں نے خان صاحب کو قائل کرنے کی بھی کوشش کی۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کی بات مان گئے ہیں یا خان صاحب اپنا ایک دیکھیں دو رائے ہیں۔ ایک رائے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور جو اس کے الائز پارٹیز ہیں ان کی رائے ہے، اور ایک رائے بالکل خان صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے، اور جو ذاتی رائے ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے باقی جو تجاویز ہیں، جو آپشنز ہیں ان کے پاس، تحریک انصاف کے لیڈرشپ کے پاس، اور خان صاحب اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب جو اپنی مرضی کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوگی، کیونکہ جب وہ ہماری بات ہوتی ہے سیاستدانوں سے، سیاسی جماعتوں سے یا جو تجزیہ کار ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ ان کا یہ ماننا یہ ہے کہ خان صاحب 4.5 سال میں اپنی ٹیم ڈیولپ نہیں کر پائے۔ ٹیم وہ ہوتی ہے جو آپ کی 4.5 سال میں یا 22 سال کی تگدو میں بھی؟ یہ ابھی جو گورنمنٹ بنی ہے، اچھا، گورنمنٹ کی بات، جو گورنمنٹ میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ کو جب موقع ملتا ہے، آپ KP کی گورنمنٹ آپ کے پاس تھی، پنجاب میں آپ کے پاس گورنمنٹ تھی، فیڈرل میں آپ کے پاس گورنمنٹ تھی، تو آپ اپنی ٹیم بناتے ہیں۔ اس ٹیم میں بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، اس ٹیم میں جو ہے وہ سیاستدان بھی ہوتے ہیں، ان کی اپنی لیڈرشپ بھی ہوتی ہے۔ خان صاحب نے کیا بنایا؟ خان صاحب نے اعظم خان بنایا، جنہوں نے سیفر میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مرضی کا جو ہے بیانیہ گھڑنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ایک لائن دی۔ پھر خان صاحب کے پاس جو ہے وہ CPO لاہور جو ہے وہ بنا، جنہوں نے جو ہے وہ اپنے سارے جو کام کی وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چلاتی ہے ٹیم، اور خان صاحب کے پاس ٹیم کو نہیں ہے۔ اب دیکھیں 25 مئی کے بعد خان صاحب اسلام آباد نہیں آئے، تحریک انصاف کا کوئی جلسہ، کوئی ریلی، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے اسلام آباد میں ایز سچ اوپن ایئر نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، خان صاحب کی حکومت ہے KP میں، تو وہ دونوں جگہ یا لاہور ہوتے ہیں یا جو ہے وہ پشاور ہوتے ہیں۔
تو اب جب کہ اگر اپنی گورنمنٹ پنجاب میں ختم کر لیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر تو وہ 27 کلومیٹر کی جو فیڈرل میں گورنمنٹ ہے وہ ہوگی، اور نگران سیٹ اپ ہوگا. نگران سیٹ اپ تو خان صاحب کا نہیں ہوگا، جہاں بھی ہو، پنجاب میں ہو یا کے پی میں ہو. تو نگران سیٹ اپ میں نگران سیٹ اپ کو ساتھ لے کے چلنا یا اس سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا، جیسے پنجاب میں وہ کروانا چاہتے ہیں یا کے پی سے کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا جو ساتھ ان کو ملتا ہے کے پی گورنمنٹ سے یا پنجاب گورنمنٹ سے جو انہیں سپورٹ ملتی ہے، پھر وہ سپورٹ کھو دیں گے. اچھا اس پہ میں آپ کا پوائنٹ لیتا ہوں. خالد فاروقی صاحب، سر فرمائیے گا، آج کی جو تاریخ ہے کتنا اہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے لیے، اور فیصلہ کن راؤنڈ ثابت ہوگا یا پھر کوئی ایک اور نئی تاریخ؟ یہ تو دیکھیے احسان صاحب کہ یہ تو ابھی عمران خان ابھی اپنی سپیچ شروع کر دی انہوں نے. اسی سپیچ پہ کا ہی ہمیں انتظار تھا، اور ابھی کسی بھی لمحے جب وہ کوئی بھی اس بارے میں فیصلہ دیتے ہیں لیکن تو پھر ہم اس پہ بات اب کر سکیں گے. خالد فاروقی صاحب 26 نومبر کو بھی جو تقریر ہوئی تھی اس کے بھی آخر میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ تحلیل کی بات کرتا ہوں میں بالکل میں متفق ہوں آپ سے. اب آج کے دن میں وہ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ اسمبلیاں توڑنے کا، تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. ہم بات تو اس پہ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے اور اپنا فیصلہ جو ہے اس کو مؤخر کر دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اب کیونکہ عمران خان ایک بہت واضح لائن لے چکے ہیں، بہت آگے جا چکے ہیں. بعض لوگ جب مخالفت میں بات کرتے ہیں تو سمجھا یہ جاتا ہے، تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں وہ بند گلی میں جا چکے ہیں. تو جو بھی ہے وہ بند گلی میں گئے ہیں یا انہوں نے انیشیٹو لیا یا بولڈ اننگ کھیل رہے ہیں. وہ جہاں اس وقت ہیں وہاں ان کے لیے فیصلہ کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ورکر کو مطمئن کرنا ہے. انہوں نے مخالف پارٹیاں جو ہیں ان کے اوپر جو پریشر رکھا ہوا ہے، حکومت جو ہے اس پہ پریشر رکھا ہوا ہے، وفاقی حکومت، اس پریشر کو انہوں نے بڑھانا ہے. اگر وہ کہیں پسپائی دکھاتے ہیں تو ان کی پسپائی پتہ نہیں کس حد تک پھر چلی جائے وہ. تو اس ساری صورتحال میں اب عمران خان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. باقی رہ گئی بات یہ کہ کوئی فیصلہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ صرف ہوگا یا ان کی پارٹی کا فیصلہ ہوگا. جتنے بھی فیصلے عمران خان کریں گے وہ سارے ان کی پارٹی کے فیصلے کہلائیں گے، کیونکہ عمران خان کے بغیر ان کی پارٹی کچھ نہیں ہے. پاکستان میں ہمیشہ بڑی پارٹیوں کا یہی معاملہ رہا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کے پاس وہ مرکزیت اس کی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ لیڈر ہی جو فیصلہ کرتا ہے اسے باقی سارے ورکر، کارکن، رہنما، ایم پی ایز، ایم این ایز، ارکان پارلیمنٹ تمام کے تمام اسے ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں. سو آج اگر عمران خان اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی پارٹی میں اس کے بارے میں اختلافی رائے جو سامنے آنے کی گنجائش ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت اس مرحلے پر اپنے مستقبل کی سیاست کو تباہ نہیں کرے گا. جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ہی رہیں گے. سو عمران خان کی ہاں میں ہاں ملائے گے، وہ غلط اقدام کریں گے، صحیح کریں. اب جو اسمبلیاں اگر تحلیل ہوتی ہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں تک اگر یہ آپ پوائنٹ ریز کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت میں بہت کم موقع ہے اس بات کا کہ ہم سیاسی سٹیبلٹی دیکھیں. آپ کو الیکشن کی طرف جانا ہوگا، الیکشن کروانے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں. کے پی میں حالات بہت خراب ہیں، آپ دیکھیں کے پی میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اس پوائنٹ کو بھی میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ. یہاں لیں گے جی بریک. ویلکم بیک جی. بلوچ صاحب، آپ نے جیسے پرویز الہی صاحب کی سر توڑ کوششوں کا ذکر کیا، کیوں نہیں اتنی کارگر ثابت ہوئی؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں ساتھ کھڑے ہیں، دوسری طرف وہ 2 ماہ کی تجویز بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں نہیں جی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ابھی رستے میں آتے ہوئے میرے کسی سے بات ہو رہی تھی تو جو مجھے لگ رہا ہے خان صاحب جو ہے اپنی اس فیصلے کو تھوڑا سا ڈیلے کریں گے. آج راؤنڈ پہ راؤنڈ بھی ہیں، آج راؤنڈ پہ راؤنڈ بھی ہیں. تو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کچھ عرصے کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ جو مؤخر کر دیں. کیونکہ دیکھیں خان صاحب نے چلنا ہے قافلی کے ساتھ، خان صاحب نے چلنا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ. اور جو اب آپ پنڈی کا جلسہ دیکھیں تو پنڈی کس موڈ کے ساتھ آئے تھے خان صاحب. لگ یہ رہا تھا کہ شاید وہ اسلام آباد کا رخ کر لیں گے، پنڈی آئیں گے تو اسلام آباد کا گھراؤ ہو جائے گا اور اسلام آباد میں زندگی جو ہے معطل ہو جائے گی.
اور پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن خان صاحب نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور کسی حد تک مایوسی کا بھی مظاہرہ کیا کہ ہم نے احتجاج بھی کر لیا، لانگ مارچ بھی کر لیا اور باقی ساری آپشن بھی کر لیں، تو میرے پاس واحد آپشن بچی ہے کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں۔ تو اب جو واحد آخری آپشن بچی ہے یہ لاسٹ اینڈ فائنل راؤنڈ ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ خان صاحب کے پاس اس کے بعد کوئی اور آپشن، کوئی اور پتہ کھیلنے کے لیے نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ پتہ کھیل دیتے ہیں اور تیر جو ہے کمان سے نکل جاتا ہے، تو پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات پر، حالات و واقعات پر کہ حالات کیا ہوتے ہیں، جو کہ موجودہ سینیریو میں حالات خان صاحب کے ساتھ نظر نہیں آتے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، آپ نے سیاست کرنی ہے یا آپ نے جو ہے وہ پاور گیم کرنی ہے، تو آپ کو مختلف جو ہے حلقے ان کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، آپ کی سیاسی جماعتوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، الائز پارٹیز ہوتی ہیں، اور خان صاحب کے پاس صرف ایک سیاسی جماعت ہے، وہ کاف لیگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کاف لیگ، وہ پرویز لائی صاحب ہیں جن کو خان صاحب پہلے مختلف القاب سے نوازتے رہے ہیں، مختلف الزامات لگاتے رہے ہیں، ان پر کرپشن کے الزامات لگاتے رہے ہیں۔ لیکن وہ تو سر سیاست ہے نا، تو سیاستدان سارے کہتے ہیں کہ ایسے ہے ویسے ہے، لیکن پھر بعد میں وہ اکٹھے ایک ٹیبل پہ جڑ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ ادھر اگر پی ڈی ایم کی بات کریں تو وہ بھی تو اتحاد میں ہے۔ وہ بھی اتحاد ہے۔ اب دوسرا یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا پرویز لائی صاحب جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ مستقبل میں وہ کر پائیں گے؟ صحیح۔ کیا خان صاحب جو ہے وہ اگر سے کہ 25 یا 31 سیٹوں کی بات ہو رہی ہے تو خان صاحب 30 سیٹوں کی سر مختلف فگر چل رہی ہے، کوئی 25 کہہ رہے ہیں، کوئی 30 کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی تعداد تو چلیں بہرحال اگر 30 ہی کر لیں تو خان صاحب اگر 30 اپنے ایم پی ایز کو ہٹا کے اپنی سیٹوں کو لوز کر کے وہ جھولے میں ڈالتے ہیں پرویز لائی صاحب کے، تو جو ہے وہ پرویز لائی صاحب تو اپرینٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا اگلے الیکشن میں پرویز لائی صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن پائیں گے؟ یہ تجویز ہے، یا ان کے پاس جو ہے وہ سیٹ ہوگی؟ یہ تجویز کی حد تک تو ہے، لیکن جب ریالٹی سامنے آتی ہے یا امپلیمنٹیشن آتی ہے تو پھر فیصلے بدل جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز لائی صاحب جو ہے وہ جا کہیں اور رہے تھے، چلے بنی گالہ گئے اور پھر بنی گالہ سے جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے، اور یہ اٹس پارٹ آف پالیٹکس جو ہے ہمارے ملک میں کسی بھی۔ لیکن ابھی ان کے رابطے چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ بحالی کی طرف ہیں۔ جی میں نے صبح جو ہے وہ میری جب بات ہوئی تو وہ کل بھی ان کا رابطہ ہوا تھا شجاعت حسین صاحب سے، اور انہوں نے یہی انہیں تجویز دی کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو فیصلہ ہے اسے مؤخر کیا جائے، اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ جو پرویز لائی صاحب نے لسٹ شیئر کی تھی اپنے پروجیکٹس کی کہ یہ پروجیکٹ پنجاب میں چل رہے ہیں، ان کی تکمیل ہونی ہے۔ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ نہیں دے گی، نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ترقیاتی کام میں اس حد تک انوالو نہیں ہوتا جس حد تک ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یا جو باقی مسائل ہیں، جیسے جو ان کے ایم پی ایز ہیں، ان کے اپنے حلقوں کے مسائل ہیں، ان کی اپنی جو پبلک جن کے سے جو ووٹ لے کے آئے ہیں ان کے مسائل ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں پرویز لائی صاحب سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا عمران خان صاحب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے سیاست میں، وہ سمجھدار بھی ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں کا فیصلہ مؤخر ہو، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں ہمیں، اچھا، کہ فیصلہ مؤخر ہو جائے، ہمیں کام کرنے کا موقع مل جائے تاکہ ہم ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ عوام میں جا سکیں کہ ہم نے یہ کام کیے تھے، ہم نے یہ مسائل حل کیے اور یہ ہم لے کے جا رہے ہیں۔ تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خان صاحب اعلان کریں گے، خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تو ابھی تک تو ان کی وہی روایتی انداز کی تقریر جاری ہے بلوچ صاحب۔ خالد فاروقی صاحب، سر فرمائیے گا کہ کاف لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو کیا مطلوبہ سیٹیں دے پائے گی تحریک انصاف؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ 30 سیٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے پرویز لائی صاحب جو ہیں بڑے مجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے اگر کوئی فیصلہ، کوئی اقدام کیا ہے اور انہوں نے اگر کرنا ہے، اگر وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے میں عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں، پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے میں، تو وہ کچھ لے کے ہی یہ ان کو بھی چانس جو ہے وہ یہ دیں گے۔ اور اگر پرویز لائی صاحب اتنی سیٹیں ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پاتے تو ان کی پارٹی ظاہر ہے کہ اس بارے میں ان سے پوچھے گی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پرویز الہی صاحب نے اپنے کچھ مطالبات یقینی طور پہ عمران خان سے منوائے ہیں، اور اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ فیوچر میں ہوتی ہے تو اس میں جتنی سیٹیں بھی، اگر 25 سیٹیں ہیں یا 30 سیٹیں، جیسے بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 30 ہیں اور مختلف فگرز آ رہی ہیں، اس فگر میں جتنی سیٹیں بھی وہ لے جاتے ہیں تو یہ بڑی ایک اچیومنٹ ہوگی کاف لیگ کے لیے۔ سو اس صورت میں عمران خان کے لیے یہ ایک، میرا نہیں خیال کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہوگی، کیونکہ جس طرح کی ان کو فیوچر کی سیاست کرنی ہے اس میں
اپنی 2/3 میجارٹی کے لیے تو انہیں ایک ایک سیٹ کے لیے لڑنا ہے. اگر وہ سیٹیں اپنی دے دیں گے, ابھی تقسیم کرنا شروع کر دیں گے, تو یہ ان کو فرق یہ چیز ڈالے گی. لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کے درمیان اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ طے ہوتی ہے, اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تو وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی کیا ہے, کیا واقعی اتنی سیٹوں کی ڈیمانڈ واقعتاً کی بھی گئی ہے اور اس پہ عمران خان راضی بھی ہوتے ہیں یا نہیں. ابھی ہم ایک مفروضے پہ بات کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں ہمارے سامنے جن کی اگلے دن تردید ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال عمران خان کے سامنے اس وقت بہت ایک مشکل صورتحال بھی یہ ہے کہ وہ موجودہ سیاسی نظام کو جس طرح سے ان کی وجہ سے اب یہ سیاسی نظام اگر نہیں چل پاتا, پارلیمنٹ جو ہے وہ مدت پوری نہیں کر پاتی, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی آنے والی حکومت جو ہے وہ آ کے تو پاکستان کے موجودہ مسائل کو ختم کر سکے گی. اور بالخصوص آپ دیکھیے کہ جب تک الیکشن کا ایک جو گیپ آئے گا, بھی جو درمیان میں ایک عرصہ آئے گا, اس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اس بات کو سبھی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, عمران خان ہو یا کوئی بھی اور ہو, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کیا جائے کہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے اب تنازع رہ گیا اس پہ کچھ ٹائم کے لیے پہلے آ جائے, اگر حکومت بھی پہلے آ جائے, کچھ 2 مہینے کا, 2.5 مہینے کا, 3 مہینے کا فرق اس پہ آ جائے, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی کا بڑا لاس ہونے والا ہے. لیکن خالد فاروقی صاحب حکومتی موقف بھی تو یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ادھر سے کہتے ہیں کہ آپ صحیح معنوں میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر یہاں پہ تو پھر ڈیڈ لاک ہے, کیونکہ ادھر سے بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے, ادھر سے بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن بیٹھ نہیں رہے. دیکھیے نہیں, میں نے یہی عرض کیا نا, بیٹھنا تو پڑے گا. اب آپ کو یہ دیکھیے مسئلہ اس وقت کیا آ رہا ہے, اصل مسئلہ اس وقت یہ آ رہا ہے کہ پہلے ان کو ایک بڑی سہولت مل جاتی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک آیا تو پتہ چلا ایک تھرڈ فورس آ گئی, یعنی ہم اداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے کہ وہ ہمارے معاملات کو طے کرے. اب جو میری اطلاع بھی ہے اور ہم جو سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں, تو اس دوران جو کچھ بھی پچھلے 15-20 دن میں, مہینے میں جو کچھ بھی کھچڑی پک رہی ہے, اس میں اداروں کی طرف سے کوئی زیادہ مداخلت نہیں کی جا رہی. اور بالخصوص جب سے یہ ہماری اعلیٰ قیادت کی تبدیلی ہوئی ہے پاک فوج میں, تو اس کے بعد وہاں سے کسی بھی سیاستدان کے ساتھ سیاسی معاملات میں جو تعلق ہے اس کو کوئی برقرار رکھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہماری سیاسی لیڈرشپ کو ملی ہے جس کا انہیں فائدہ اٹھانا ہے. اگرچہ ان کے لیے ایک پریشانی ہے کہ ان کے لیے بیٹھنا ہی مشکل ہوا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو بھی تجربات اس پہ ماضی میں رہے جس میں ہم نے تھرڈ فورس کی مدد لی, تو اس کے نتائج پھر سیاسی قیادت کے لیے اچھے نہیں ہوئے. اب سیاسی قیادت کا فائدہ جس چیز پہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی مداخلت کے بغیر, کسی اور قوت کے آئے بغیر اپنے معاملات کو خود طے کریں. الیکشن جب بھی ہونے ہیں, ہو کے رہنے ہیں, الیکشن کی کوئی ڈیٹ لے کے آئیں. یہ اسمبلیوں کی تحلیل یا اسمبلیوں کو برقرار اس کھیل سے قوم کو نکالیں, عوام کو نکالیں, اپنی تاجر کمیونٹی کو, اپنے صنعت کاروں کو نکالیں اور ملکی معیشت کو پٹری پہ آنے دیں. دیکھیں بہت باہر جو ہو رہا ہے, بہت نقصان ہو رہا ہے. آج شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جب تک وہ معیشت ٹھیک نہیں ہوتی, وساخی معیشت کی ضرورت ہے, وہ کہہ رہے ہیں وساخی معیشت بھی بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا. تو اس پہ بیٹھ کے مذاکرات کریں, سیاسی مذاکرات سے وساخی معیشت بھی میں آتا ہوں آپ کی طرف. آپ نے کاف لیگ کی کامیابی کا بھی ذکر کیا, اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر کس کی کامیابی, کس کی ناکامی, اور کس طریقے یہ ساتھ بیٹھیں گے. بلوچ صاحب, آپ نے نگران سیٹ اپ کی بھی بات کی, بڑے مسائل آپ نے گنائے کہ یہ مسائل بھی ہیں, ایڈمنسٹریشن کے مسائل بھی ہیں, آنے والے دنوں میں بھی مسائل ہیں, اور نگران سیٹ اپ جو ہے اس طریقے سے, کیونکہ وہ انڈر تو وفاق کے ہوگا. اب نگران سیٹ اپ پر مشاورت کیا ہو سکتی ہے وفاق, اور اگر آج تحلیل ہونے کی تاریخ آ جاتی ہے اور اسمبلیاں تحلیل بھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ابھی تک جو ہے خان صاحب وہی باتیں کر رہے ہیں, ہم مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں, جب نگران سیٹ اپ کی بات ہوگی تو پھر وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کو بیٹھنا پڑے گا ساتھ. اس میں گورنر پنجاب جو ہے وہ انوالو ہوں گے کہ نگران سیٹ اپ میں کس کو نگران وزیر اعلیٰ جو ہے بننا ہے, اور کس طرح جو ہے اس نے اپنی کیبنٹ اور معاملات لے کے چلنے ہیں. تو 3 ماہ کا جو وقت ہوتا ہے نگران سیٹ اپ کا, اس میں الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے, وہ بھی ایک سوال ہے کہ 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ کیا حالات یا جو معاشی صورتحال ہے وہ محتمل ہے کہ وہ الیکشن کے لیے اتنے کروڑوں روپے کے فنڈ جو ہے وہ قومی خزانے سے جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں پنجاب کے لیے, کبھی کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. لیکن خان صاحب جو ہے
مسائل دیکھیں، مساک معیشت کی بات ہوتی ہے، مساک جمہوریت کی بات ہوتی ہے، تو اس کا تو فیصلہ تب ہوگا نا کہ جب دو پارٹیاں یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھیں گے، میل بیٹھ کے بات کریں گے۔ اب خان صاحب کے ساتھ کون بیٹھے گا، یا خان صاحب کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے اس پورے سیاسی منظرنامے میں کہ جس کے ساتھ خان صاحب بیٹھ کر کمفرٹیبل ہوں کہ میں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب، وہ ان کے ملزم رہے ہیں نیب کے، ان کے دور میں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آصف علی زرداری، جن پر جو ہے وہ طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں، باقی جو مولانا فضل الرحمان، ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کس کو دیکھیں، ہمارے سامنے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، ایسا نام نہیں ہے کہ جس کے ساتھ خان صاحب بیٹھیں اور اپنا ایک مساک جمہوریت یا مساک معیشت کر کے آگے بڑھیں۔ بیٹھنا ہے نہیں، مسائل جو ہے وہ حل ہوتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے، ٹیبل پہ نہیں آئیں گے مسائل نہیں حل ہوں گے، چاہے نگران سیٹ اپ آ جائے، چاہے الیکشن ہو جائیں، اور یہ روٹین ہے۔ اگر یہ ابھی تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آج ہم نے اہم اعلان کرنا ہے، اور حکومت جو ہے وہ اکتوبر تک الیکشن نہیں چاہتی۔ جی ظاہری بات ہے، دیکھیں انہوں نے کرانے، جب یہ صرف الیکشن کیوں ہوں گے؟ دیکھیں نا، اب اگر جو ہے انہوں نے اپنی سیاسی قربانی دی، انہوں نے جو ہے بدترین حالات میں اگر حکومت لی نون لیگ نے یا پی ڈی ایم نے، تو ان کو جو ہے وہ اس کی قیمت پے کر رہے ہیں، لوگوں سے باتیں سن رہے ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ مہنگائی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں، باقی جو چیزیں ہیں چل رہی ہیں، اس کی صورتحال ہے، تو وہ کیوں اپنا سارا کچھ اپنے ذمہ لے کے تو کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم الیکشن میں جاتے ہیں اور خان صاحب آپ آ جائیں، الیکشن کریں اور جیتیں اور ٹوٹ لے کے واپس آ جائیں؟ یہ ہوگا نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب اہم اعلان جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ان کے پاس آپشنز ہیں۔ آپشن اگر لاسٹ آپشن ہے، اگر وہ ایک آخری پتہ آج کھیل گئے تو پھر ان کے پاس آپشن بچے گی نہیں۔ دیکھیں، جب آپ نے پالٹکس کرنی ہوتی ہے یا جب آپ پریشرائز کرتے ہیں، جیسے انہوں نے لانگ مارچ کیا، لانگ مارچ ہوتے وہ پنڈی پہنچا، اور پنڈی میں جو ہے وہ مختلف آپشن تھیں، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پریشان تھی، لوگ پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو یہ وہ آپشن ہوتی ہیں سیاست کے اندر کہ جن کو آپ نے استعمال کر کے اپنے جو ہے وہ موٹیوز لینے ہوتے ہیں، اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو پھر خان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی، میدان اوپن ہوگا، الیکشن ہوں گے، اور پھر الیکشن کے میدان جو ہے وہ سیاست کے میدان میں جو بھی پارٹیاں آئیں گی، جو ایم پی ایز آئیں گے، پھر اگر اپنے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، ان کے پاس جتنی سیٹیں ہیں خان صاحب کے پاس، اس میں سے اگر ایز پر ایگریمنٹ جو ہے وہ خان صاحب اپنے 30 بندے، اپنے 30 حلقے جو ہے وہ دے دیتے ہیں پرویز لائی صاحب کو، تو یہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک اور ڈنٹ ہوگا۔ اس سے بولنے کے بجائے جو ہے وہ سیٹیں بڑھنے کے اور کم ہو جائیں گی، تو پھر قافلے کے ساتھ جو ہے وہ بنتی ہے، کل نہیں بنتی، حالات کیا ہوتے ہیں، تو پھر خان صاحب کو دیکھنا پڑے گا۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں دانش مندی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کریں، آپ مذاکرات کریں، اور مذاکرات ہمیشہ ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں مذاکرات ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں ملک کے لیے، پبلک کے لیے، پبلک کی مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو جب تک آپ ٹیبل پہ نہیں آئیں گے، بات چیت نہیں ہوگی۔ پریزیڈنٹ الوی بھی تو یہی کر رہے ہیں نا۔ پریزیڈنٹ الوی نے کیوں بلایا اسحاق ڈار کو؟ اسی لیے بلایا تھا کہ مذاکرات ہوں، بات آگے بڑھے، کسی جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے کہ چلیں۔ خان صاحب کی کتنی تائید تھی اسے؟ خان صاحب کی تائید تھی۔ اچھا، ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کی تائید تھی۔ خان صاحب نے ڈاکٹر عارف علوی کو کہا کہ جو ہے ان سے بات کریں، ان کے ساتھ سامنے یہ رکھیں، یہ آپشن رکھیں، اگر نہیں رکھیں گے تو میں سب یہ تحلیل کر دوں گا۔ تو بات نہیں بن پائی۔ سب سے بڑی بات جہاں پہ جو ڈیڈ لاک آیا تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب الیکشن کی تاریخ چاہ رہے تھے۔ اس پہ حکومتی وزراء نے کیٹیگریکلی جو ہے وہ انکار کیا کہ ہم بالکل جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت آپ کو الیکشن کی تاریخ نہیں دے گی، چاہے اسمبلیاں صوبائی اسمبلی تحلیل ہوتی ہیں یا رہتی ہیں، جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ نہیں ہوگی۔ تو اس پہ ڈیڈ لاک کے بعد پھر ڈاکٹر عارف علوی جب لاہور گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے۔ اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کو اپنا لگایا میدان چھوڑ کے تو ایک سائڈ پہ ہونا پڑے گا، اپنی جو ہے وہ گورنمنٹ پنجاب کی قربان کر کے، کے پی گورنمنٹ قربان کر کے، تو اپنے آپ کو میدان میں اتارنا پڑے گا۔ پھر جب وہ میدان میں اترتے ہیں، حالات کیا ہوتے ہیں، اچھا میدان عمل میں کیا سچویشن بنتی ہے وہ وقت بتائے گا۔ یہاں لیں گے جی بریک۔
वेलकम बैक जी। खालिद फारूकी साहब, सर आपने बात सुनी और मैदान अमल में तो उतरना ही पड़ेगा और सबको उतरना पड़ेगा, सारे इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सर अगर आज आपने काफ लीग की कामयाबी की बात की तो मैं यहाँ पे आपके सामने सवाल रखना चाह रहा हूँ कि अगर आज डेट आ जाती है तो तहरीक इंसाफ की और खान साहब की इसे कामयाबी के साथ आप नाकामी में गर्दानेंगे? मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा इकदाम होगा और इसमें कोई ज्यादा कामयाबी मिल सकेगी, इसलिए कि जो खदशात काफ लीग के हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि आप जब मैदान जो है ये अपने सियासी मुखालफिन के हवाले कर देते हैं तो फिर आपको लॉस होता है। पाकिस्तान की आवाम जो है या दुनिया में हर जगह ऐसे होता है कि जो पार्टी इक़्तिदार में होती है उसे कई एक तरह के फायदे होते हैं। अब आपने तो अपनी सियासी अगर आप असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं, यानी इमरान खान आज अगर असेंबली डिसॉल्व करने का ऐलान कर देते हैं, दोनों असेंबलियां या कोई एक असेंबली, अभी ये भी पता नहीं है कि वो दोनों असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं कि कोई एक असेंबली डिसॉल्व करते हैं। अगर वो असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं तो उसके नतीजे में यहाँ पे जो देखिए जो पीटीआई का और काफ लीग का वर्कर जिसे एक बड़ा रिलीफ मिला है उसका रिलीफ खत्म हो जाएगा। उसको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुकदमात बहुत से खत्म हुए थे, वो मुकदमात दोबारा शुरू हो सकते हैं। नए मुकदमात पाकिस्तान में बनाना भी एक बड़ा एक सियासी रिवाज है, ये नए मुकदमात बन सकते हैं। एक टफ माहौल होगा जो इस वक्त की हुक्मरान जमात पंजाब की है या हुक्मरान धड़ा जो पंजाब का है, इत्तेहाद जो है, उनके लिए एक मुश्किल वक्त होगा। सो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मैं समझता हूं कि पॉलिटिकली हो सकता है इमरान खान समझते हो कि वो कुछ गेन कर लेंगे और उनको तवक्को तो यही है कि वो गेन करेंगे और उनका जो प्रेशर इस वक्त बना हुआ है वो उस प्रेशर को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन अब ये तो बात हमें नहीं मालूम कि क्या वो जो तारीख समझते हैं जिस तारीख पर इलेक्शन करवा लिए जाएं, क्या उस तारीख पर वो इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाते हैं? नहीं। अगर उस तारीख तक वो इलेक्शन ना करवा सके या अभी हम अगर देखें कि पंजाब में कहीं गवर्नर की तरफ से कह दिया जाता है, एडवाइस आ जाती है एतमाद के वोट की, तो अगर वहां पे एतमाद का वोट ना मिल सके तो इस असेंबली का क्या फ्यूचर होगा? यानी वो फिर इमरान खान के हाथ में सारा कुछ नहीं होगा। अब जब जाहिर है कि दूसरी तरफ जब हुक्मरान जमात बैठी है, हुक्मरान इत्तेहाद बैठा हुआ, तो उन्होंने भी तो कुछ अपनी गिनती मुकम्मल की हुई है। ऐसी सूरत में जबकि ये यकीन नहीं है आपको, पंजाब असेंबली में बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ आपकी हुकूमत है, जब आपको ये यकीन नहीं है कि ये सारा कुछ आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इतना बोल्ड स्टेप जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। इसका एक नुकसान पार्टी को हो सकता है, दूसरा नुकसान मैंने जैसे पहले अर्ज किया और मैं हमेशा इस बात पे यकीन रखता हूँ और इसी का मैं ज्यादा मुझे खदशा भी रहता है कि आप मुल्क को मुआशी तौर पे कितना नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान का इसमें कोई किरदार है या इसमें शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का कोई किरदार है, जिसका भी है, पाकिस्तान का इस वक्त जो मुआशी नुकसान हो रहा है ये सबसे ज्यादा खदशे वाली, सबसे ज्यादा नुकसान वाली बात है। आपकी मुआशी पॉलिसियां कामयाब नहीं हो रही। वो तो सर शाहिद खान अब्बासी साहब का बयान भी था कि जिम्मेदार हम सब हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब का भी बयान था कि जिम्मेदार हम सब हैं, किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। वही मेरा मतलब बात करने का यही है ना कि जब आप सारे इसके जिम्मेदार हैं तो आप तो जिम्मेदारी अपनी पूरी करते करते आपके बैंकों में इतना पैसा है, आप उठ के निकल जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। सही। तो पाकिस्तान के अवाम क्या करेंगे? ये मुल्क जो है जिसको दिवालिया होने की हम रोजाना बातें बड़े मजे से सुनते हैं और बड़े बड़े हमारे लीडर जो है डिफॉल्ट का लफ्ज ऐसे मुंह से निकाल देते हैं जैसे किसी बच्चे के स्कूल के इम्तहान का हम जिक्र कर रहे हैं कि वो पास हुआ या फेल हुआ। ये कंट्री है, ये मुल्क है, इतना बड़ा 25 करोड़ लोगों का मुल्क है ये। तो इस मुल्क का डिफॉल्ट होना ना सिर्फ मुल्क के अवाम के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और हमारे मुस्तकबिल के लिए कैसा हो सकता है। तो इसमें हमें सोचने की जरूरत है। ये असेंबलियों का इस वक्त जो भी फ्यूचर अभी बनता है, जो भी फ्यूचर बनता है, इसका नतीजा जो भी निकलता है, इमरान खान आज क्या स्पीच में अपने क्या अनाउंस करते हैं, इसके बाद हमें देखना पड़ेगा। अभी तक की तो सूरत हाल यही है कि वही रवायती अंदाज उनका अभी तक बरकरार है। अभी वो अहम ऐलान जिसका हमें भी इंतजार है नहीं हो सका। वो यही कह रहे हैं NRO 2 जो है, NRO 2 दे दिया गया, बाजवा साहब इन सारे हालात के जिम्मेदार हैं और सूरत हाल ये है और वैसी है, ये सारे के सारे चोर हैं।
ابھی تک تو دیکھیے، ابھی تک ان کی تقریر پرانی ہے جی، ابھی تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس تقریر میں وہ کیا ابھی کچھ نیا سامنے ٹویسٹ آئے تو سر میں لیتا ہوں، سر پوائنٹ لیتا ہوں آپ کا اس پہ کہ کچھ نیا بیان آئے تو اس کے اوپر بات ہو، تو کیا بیان ہو سکتا ہے؟ سر فرمائیے گا کہ اگر جیسا آپ نے کاف لیگ کی بھی بات کی، تو اگر کاف لیگ کے ٹریک ریکارڈ کی بات کی جائے، NRO2 کی باتیں تو خان صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن کاف لیگ کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہے، تو اشارے بہت اہم رہے ہیں، تو ابھی تک بھی کاف لیگ کسی اشارے کی منتظر رہی ہے؟ دیکھیں جو اشارے جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اشارے ختم ہو گئے ہیں. اچھا، اب گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے سیاسی طور پہ، اور سیاست جو ہے وہ چودھریوں سے بالکل ختم ہو گئے ہیں. جیسے نئی رجیم آئی ہے، نئی لیڈرشپ آئی ہے، تو انہوں نے جیسے اناؤنس کیا ہے، تو آلدو کل پرویز لائی صاحب یہاں انہوں نے لینڈ کیا پنڈی میں، اور پھر خبریں آئیں کہ پنڈی میں ایک اہم شخصیت سے ملاقات بھی انہوں نے کی اور پھر واپس چلے گئے. تو یہ صورتحال تو ہمارے ملک کے اندر رہے گی. حسن جو رابطے ہیں، جو جوڑ توڑ ہے، جو سیاسی باتیں وہ تو چلتی رہیں گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے جو ذاتی مفادات ہیں، جو ہمارے ذاتی مقاصد ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارا ملک کتنا اہم ہے. ہماری عوام جو ہے جس سے ہم ووٹ لے کے آتے ہیں، اور جس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے آئے ہیں اور عوام کے خادم ہیں، تو وہ عوام کہاں کھڑی ہے؟ کیا عوام کے مسائل آپ نے حل کیے؟ کیا جو معاشی صورتحال تھی ملک کی اس کو ٹھیک کیا؟ کیا جو جیسے ہی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وزیر اعظم پہلی اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ میں اتنے لاکھوں لوگوں کو روزگار دوں گا. کیا وہ لاکھوں لوگوں کو روزگار 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا؟ تو کیا وہ آپ نے گھر دے دیے؟ کیا وہ آپ نے نوکری دے دی؟ چاہے عمران خان ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہی نعرہ لے کے آتی ہیں، روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، کوئی گھر دے گا، کوئی روزگار دے گا. تو یہ سارے جو اناؤنسمنٹس ہیں، جو سارے اعلانات ہیں، وہ عوام دیکھ کے اب تنگ آ چکی ہے. چاہے ورکر PTI کا ہو، چاہے پیپل پارٹی کا ہو، چاہے نون لیگ کا ہو، اسے اپنے مسائل کا حل چاہیے. فاروقی صاحب نے بات کی کہ ان کے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، ان کے باہر بھی پراپرٹیز ہیں اہم شخصیات کی، وہ تو خدا نخواستہ کو ملک کو کچھ ہوتا ہے یا ڈیفالٹ کی جو باتیں ہوتی ہیں تو وہ تو نکل جائیں گے، یا کہیں اور ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو مرے گا کون؟ عوام. ہم لوگ جو ہے وہ مارے جائیں گے، عوام جو ہے ماری جائے گی. جو عوام کا حال ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں، جب آپ ملک کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سیکریفائی کرنا پڑتا ہے. صحیح. کہیں اپنے جو مقاصد ہیں اس سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے کہ چلیں عوام کے لیے، چاہے ملک کے لیے، معیشت کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو لچک کا مظاہرہ دونوں طرف سے جو ہے لچک کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اب اگر خان صاحب لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور کہیں مل بیٹھ کے معاملات کو حل نہیں کریں گے تو حالات خراب ہوں گے. اب اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں، اگر اسمبلیاں جو ہے تحلیل ہوتی ہیں، تو نگران سیٹ اپ خان صاحب کا نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں. پہلے یعنی کوئی فائدہ ان کو نہیں ملنے والا. تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا، اور وہ پھر جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کے مقاصد جو کشتی ہے وہ آپ کو ڈولتی نظر آئے گی. اور یہ بڑا خالد فاروقی صاحب، سر اگر آج یو ٹرن آ جاتا ہے، اور جیسا آپ نے بھی کہا کہ آگے ڈیوریشن، بلوچ صاحب نے کہا ڈیوریشن ان کو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، تو عوامی جو رائے عامہ ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ جی ظاہر ہے، میں نے کہا کہ اس کو دو باتیں کہی جا سکتی ہے نا، کہ وہ اسی کو بند گلی کہتے ہیں کہ آپ پھر اپنے آپ کو وہاں سے نکال نہیں سکتے، آپ پھنس جاتے ہیں ایک معاملے میں. اس معاملے میں بھی یہی ہوا ہے کہ اب جہاں تک عمران خان بات لے گئے، ان کے لیے اب کچھ نہ کچھ تو ان کو اپنے پبلک کو دینا پڑے گا، اپنے سپورٹر کو دینا پڑے گا. پبلک کنزمپشن کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی. ہاں، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 10 دن کے بعد کہیں کہ جی ہم اعلان کریں گے، ہم 1 مہینہ اور مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ہم فلاں مہینے تک الیکشن چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی شرط وہ لگا دیں اور اسمبلیوں کو ڈیزالو نہ کریں، تحلیل نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ہمارے وزرائے اعلیٰ ہیں، مثال کے طور پہ میں پرویز الہی صاحب کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کیونکہ وہ کسی طور نہیں سمجھتے کہ اسمبلی کو اس وقت توڑنا چاہیے، ان کے بے شمار پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہیں. ابھی کل کا دن جو ہے اس میں دیکھیے انہوں نے لاہور میں رنگ روڈ، وہ جو انڈر گراؤنڈ ٹرین کا پروجیکٹ جو ہے
اس کے لیے دوبارہ سے اس پہ کام شروع کروانے کا انہوں نے اعلان کیا. اس کے علاوہ کوئی 20 اور وہاں سے بڑے پروجیکٹ انہوں نے شروع کرنے کا اعلان کیا. پھر یہاں لاہور میں اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں. ان پروجیکٹس کا ان کی پارٹی کو اور عمران خان کو بہت فائدہ ہونا ہے. ان الیکشن میں جو آنے والے الیکشن ہے اس میں جو سب سے زیادہ بڑا فائدہ پبلک کو دیا جا سکتا ہے کسی بھی جماعت کی طرف سے، وہ ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہوتے ہیں، ملازمتیں دینا ہوتی ہیں. جب یہ ملازمتیں دی جاتی ہیں، لوگوں کی گلیاں بنائی جاتی ہیں، سڑکیں بنائی جاتی ہیں، تو پبلک اس سے مطمئن ہوتی ہے. پرویز الہی ایک پریکٹیکل سیاستدان کی طرح یہ بات عمران خان کو سمجھاتے رہے ہیں. اگر آج ان کی بات نہیں مانی گئی تو اس کا دیکھنے کی بات یہ کہ وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے یا نہ ہو، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ظاہر اس کا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا. اس لیے کہ پی ٹی آئی جب اقتدار کے اس میدان سے باہر نکلے گی تو پھر وہ ایک عام پارٹی ہوگی. دوسری طرف جو حکمران جماعت ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی پارٹی اپنی ہی اسمبلیاں توڑ دے اور دوسروں کو کہے کہ آپ موجود رہیں، اور دوسروں کو مجبور نہ کر سکے کہ وہ ان کو فوری طور پہ کہ جو میں نے کیا ہے وہی آپ بھی کریں. اگر وفاقی حکومت کہیں رک جاتی ہے، کوئی قانونی ایسا راستہ نکل آتا ہے جس میں کم از کم پنجاب کی اسمبلی جو ہے اس کو برخاست نہیں کیا جاتا، یعنی وہ تحلیل نہیں کی جاتی، تو پھر تو دیکھیے یہاں پہ لاہور میں بھی آج جب مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ آتے ہوئے احتیاط برت رہے ہیں، لیکن کل کو یہی گورنر ہاؤس، یہی وزیر اعلیٰ ہاؤس اور یہی باقی سارے سرکاری دفاتر جو ہیں اس پہ نون لیگ کا ہولڈ ہوگا. اب پھر یہ بات ہے کہ عمران خان اپنی سپیچ میں جیسے انہوں نے ابھی تک جتنی اب تک انہوں نے گفتگو کی وہ تو ساری انہوں نے وہی کیا جو ہم اس سے پہلے سنتے آئے ہیں، جو 26 نومبر کو بھی ہم نے سنی اور اس سے پہلے بھی سنی. تو پھر ہاں تو پھر ابھی دیکھیں کہ وہ کیا اس پہ کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا موجودہ سسٹم ہے اس کو چلنا چاہیے جس حد تک بھی ممکن ہو سکتا ہے. سر آج انہوں نے خان صاحب نے بھی بار بار ڈیفالٹ کی بات کی، اس پر میں آپ کا پوائنٹ لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جاوید بلوچ صاحب سے میں پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں. سر حکومت تحریک عدم اعتماد کے باؤنسر کو استعمال کرنا چاہتی ہے، پھر وہ کہتی ہے جی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ان کی کافی ٹائم سے چل رہی ہے. وہ اب اے بی سی پلان کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آپشنز ہیں نا کہ جو آپ نے کسی کو روکنا ہے اسمبلی تحریر ہونے سے تو پھر آپشن موجود ہیں. طریقت میں اعتماد ہے، جو ہے اعتماد کا ووٹ ہے، اور مختلف آپشن پہ جو ہے وہ غور کر رہے ہیں. اور آج انہوں نے رانا مشہود نے جو ہے وہ یہ کہا بھی ہے کہ ہم نے سائن کروا لی ہیں طریقت میں اعتماد پہ، اور وہ منڈے کو جو ہے وہ ہم اس پہ کر لیں گے. تو یہ وہ آپشنز ہیں کہ سسٹم کو ڈی ریل ہونے سے بچایا جائے. لیکن انہوں نے عمل درآمد سے روک دیا. عمل درآمد سے جب روکا ہے تو پھر دیکھیں نا، اگر عمل درآمد سے روکا ہے تو پھر نیچرلی الیکشن کی طرف جائیں گے. اچھا. اور الیکشن جو ہے وہ ضروری نہیں ایسن کہ الیکشن جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر ہو جائیں. دیکھیں الیکشن کمیشن اگر کہے یا پنجاب گورنمنٹ اگر کہے یا فیڈرل گورنمنٹ اگر کہے کہ جی حالات سازگار نہیں ہیں، معاشی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم اتنے فنڈ جو ہے وہ نکال کے قومی خزانے سے پنجاب کے لیے الیکشن کے لیے دے دیں، یا ہم اتنے فنڈ نکال کے کے پی الیکشن کے لیے دے دیں، تو اتنی جو ہے وہ ہمارے پاس سکت نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ فنڈ فراہم کر سکے. یا کوئی اور خدا نخواستہ کوئی اور جو ہے وہ ہوتا ہے، کوئی سیلاب ہے یا باقی چیزیں ایسے قدرتی آفات ہوتی ہیں، یا کوئی آپشن نکل آتی ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، تھوڑا اس کو نگران کر دیں. تو پھر کیا ہوگا؟ بات چلتے چلتے وہی تک جا پہنچے گی جہاں جو ہے وہ جانا چاہ رہی ہے یا سسٹم اس کو لے جانا چاہ رہا ہے. تو اسمبلیاں ختم کرنا، تحلیل کرنا یا انہیں جو ہے وہ توڑنا مسائل کا حل نہیں ہے. اچھا دیکھیں نو ڈاؤٹ یہ ہمارے ہاں کبھی نہیں ہوا کہ صوبوں کے الیکشن پہلے ہو جائیں، وفاق کے بعد میں ہو. آلدو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں جو ہے وہ تقریباً پورا سال الیکشن چلتے رہتے ہیں، کبھی کسی ریاست میں، کبھی کسی ریاست میں، کبھی کسی ریاست میں. تو ممکن تو ہے، لیکن کیا ہمارے حالات جو ہے وہ اس کا وہ اس بات کے متحمل نہیں ہے. میں سر میرے پاس پروگرام کا وقت جو ہے نا تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو میں اسی حالات کے جو متحمل نہیں ہیں اس پہ فاروقی صاحب کا پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں. سر آج بھی اگر دیکھا جائے تو حماد اظہر صاحب سارا دن لگے رہے کہ ڈیفالٹ ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا ملک، اور حکومت بتا نہیں رہی. اور اگر خان صاحب کی ابھی کی تقریر کو سنا جائے تو اس میں بھی انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو کیا خان صاحب کے پاس کوئی پلان ہے ڈیفالٹ شدہ ملک کو چلانے کا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی الیکشن ضروری ہیں.
دیکھیے جو معاشی اشاریے اس وقت ہیں یہی معاشی اشاریے اس وقت تھے جب عمران خان کی اپنی حکومت تھی، سوائے اس عرصے کے جب ہمیں پاکستان کو کورونا کی وجہ سے امداد ملی. اس سے پہلے ہم یہی اسی سٹیج پہ تھے. آئی ایم ایف سے آپ کے مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تھے. لیکن اس طرح سے اس وقت کی اپوزیشن نے نہیں کہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. آج بھی اپوزیشن ہو یا کوئی بھی اور شخص ہو، اس کو اس لفظ کے بولنے سے گریز کرنا چاہیے. اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے معیشت پر، پاکستان کی معیشت پر، اور عالمی سطح پر آپ کا ملک بدنام ہو رہا ہے. آپ صرف پاکستان کی یہ مسائل نہیں ہے، مہنگائی، بے روزگاری، سارا کچھ، افراط زر جو ہے، یہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل فینامنا ہے. پوری دنیا میں یہ حالات بنے ہوئے ہیں. آپ یو کے کی مثال لے لیں، آپ دیکھیں ٹرکی میں کس حد تک حالات خراب ہیں. تو وہاں پہ ڈیفالٹ کی اس طرح باتیں نہیں کی جاتی. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. اور پی ٹی آئی کا اسپیشلی جس طرح کا ایک رویہ ہے اس وقت بنا ہوا، وہ ٹھیک ہے حکومت کی مخالفت ضرور کریں، لیکن یہ معاملات ریاست کے ہوتے ہیں، ملک کے مفاد کے ہوتے ہیں. اس پہ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. آپ جب ایک بار کہتے ہیں کہ یہاں کچھ ایسا واقعہ ہوگا تو آپ کے سرمایہ کار بھاگ جاتے ہیں. سر میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ملکی مفاد کے بارے میں سوچنا پڑے گا. جاوید بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. بہت شکریہ دونوں شخصیات کا. ناظرین، خان صاحب کا خطاب جاری ہے اور ہمیں جس اہم اعلان کا انتظار ہے وہ اعلان ابھی تک تو نہیں ہوا. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اعلان کرتے ہیں، اس پہ پھر کل بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.